آج کی اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے دیٹ از کہ آپ اپنی میرڈ لائف میں اسپارک کو کیسے لے کر آ سکتے ہیں، یعنی کہ دوبارہ سے اسپارک کیسے مینٹین کر سکتے ہیں. جیسے کہ میرڈ لائف کی انیشیل جب آپ اسٹیٹس پہ تھے، جب آپ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو شروعات کے جو دن تھے جس میں آپ کا ایک ہنی مون پیریڈ بھی تھا، آپ نے ایک دوسرے کے اندر ہر چیز نئے انداز سے نئے طریقے سے ایکسپلور کی تھی. ایک دوسرے کے ساتھ جب آپ نے رہنا اسٹارٹ کیا تھا تو ہر چیز بڑی جب خوبصورت نظر آتی تھی نا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایسا کیا ہوا کہ میاں بیوی کی لائف جو ہے وہ بورنگ ہوتی چلی گئی، اور وہی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک جیسی ایک روٹین کی زندگی، جس میں آہستہ آہستہ شادی کے بعد جب آپ کے بچے ہو گئے، آپ کی ایک مکمل فیملی جب بن گئی، تو پھر وہی جو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں اور وہی ٹینشنز. اگر میں مردوں کی بات کروں تو مردوں کی ٹینشن ہوتی ہے کہ کس طرح سے پورے منتھ میں ہم نے جو ہے وہ ان پیسوں پہ گزارا کرنا ہے پورے مہینے، کس طرح سے میں یہ جو ہے وہ بل ادا کروں گا گھر کے، اور بچوں کی فیس، اور بچوں کا جتنا بھی بیوی بچوں کا جو خرچہ ہے، فیملی کا جو خرچہ ہے. یعنی کہ مرد جو ہے وہ ایک طرح سے پورے منتھ میں اس چیز کی ٹینشن اس کو ہوتی ہے. اس کے علاوہ پھر مرد کو جب وہ گھر جاتا ہے تو گھر کی ایک الگ سے کچھ ٹینشنز ہوتی ہیں. ظاہر ہے یہ زندگی جو ہے جہاں خوشی ہے، غم بھی ہے، وہاں فکریں بھی ہیں. تو فکروں سے آزاد نہیں ہے اس وقت انسان. فکروں سے آزاد نہیں ہے. لیکن اگر ہماری میرڈ لائف میں یہی چیزیں آکوپائی کر جائیں نا، جس میں ٹینشنز ہی ٹینشنز ہیں اور فکریں ہی فکریں ہیں، اور سوچوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے کہ کیسے جو ہے وہ بچوں کی مطلب کہ بچوں کے فیوچر کی فکر ہوتی ہے، پھر روزمرہ جو بچوں کی ضروریات زندگی ان کو پورا کرنے کی فکر، ان کی جو خواہشات ہوتی ہیں بچوں کی ان کو پورا کرنے کی فکر، اور پھر جو ہے وہ گھر والوں کو جو ایک ساتھ لے کر چلنا ان کی فکر. تو انسان کہیں نہ کہیں اپنی جو اسٹارٹنگ کے جو ڈیز ہوتے ہیں نا، اسٹارٹنگ کے جو منتھس ہوتے ہیں میرڈ لائف کے، جو کہ بڑی خوبصورت ازدواجی زندگی کا ایک بہت ہی سنہرا اور خوبصورت دور ہوتا ہے، انیشیل ابتدائی دور. تو ویسا دور جو ہے وہ انسان، وہ آپ یہ کہہ لیں کہ وہ وقت جب ظاہر ہے وہ چلا گیا، اس کے بعد انسان وہی ایک گھسی پٹی لائف میں آ جاتا ہے. پھر میاں بیوی میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں ان چیزوں کو لے کے، فرسٹریشن بھی ہوتی ہے، تو میں یہ سب چیزیں انسان فیس کرتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ، فیملی کے ساتھ. پھر میاں بیوی کا جو ایک اصل تعلق کا جو ایسنس ہوتا ہے نا، ایک اسپارک ہوتا ہے، وہ کہیں کھو کر رہ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے وقت فوقتاً. تو میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں ظاہر اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں ایک تعلق میں ایک حسن رکھا ہے، ایک خوبصورتی ہے، ایک اسپارک رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس کو اگر ہم اپنی روزمرہ کی فکروں سے، روزمرہ کی پریشانیوں سے، اور وہی گھسی پٹی ایک روٹین جو ہم رکھیں گے، اس سے اگر ہم کھو دیں گے تو اس تعلق کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، اس تعلق کا حسن ختم ہو جائے گا. اس تعلق میں ایک محبت تو ہوگی، کہیں نہ کہیں وہ دب کے رہ جائے گی. محبت جو کہ پھلتی پھولتی رہنی چاہیے، اور کہتے ہیں نا کہ محبت نظر آنی چاہیے، وہ محبت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ نظر آنا بند ہو جاتی ہے. محبت ہوتی ہے میاں بیوی میں، لیکن محبت کی جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسے آپ کو ایکٹیویٹیز بتا سکتی ہوں، کچھ ایسے یونیک ویز بتا سکتی ہوں جس سے آپ اپنے ریلیشن شپ میں اپنے اسپارک کو دوبارہ سے الائیو کر سکتے ہیں، زندہ کر سکتے ہیں. آپ اپنے ریلیشن شپ کو تھرلنگ بنا سکتے ہیں، رومانٹک بنا سکتے ہیں، انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں. کیونکہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ میں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اگر انٹرسٹنگ پارٹنرز ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے ایک انٹرسٹنگ اسپیس پرووائڈ کریں گے، ایک دوسرے کے تعلق میں انویسٹ کریں گے، ایفرٹ ڈالیں گے نا، تو وہ تعلق دوبارہ سے جو ہے وہ تازہ ہو جائے گا، دوبارہ سے وہ حسین دور آنا شروع ہو جائے گا، جس میں آپ دونوں جو ہے وہ نئے جب آپ ملے تھے تو ہر چیز آپ کو جب خوبصورت نظر آتی تھی، تو وہی دوبارہ سے وہ چیز جنم لینا شروع ہو جائے گی، اور آپ کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ پھر مضبوط ہو جائے گا. وہ ایموشنل کنیکشن، وہ ایک اسٹرانگ انٹیمیسی کریٹ ہونا شروع ہو جائے گی آپ دونوں کے درمیان. اور پھر یقین جانیں کہ جب آپ کے درمیان وہ اسپارک دوبارہ سے نظر آئے گا نا، دوبارہ سے وہ اسپارک پیدا ہوگا، تو
آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو انرجی لیولز ہوں گی، آپ کی جو کریٹیوٹی ہوگی، آپ کا جو سوچنے کا نظریہ ہوگا، وہ دوبارہ سے رینیو ہو جائیں گے، وہ دوبارہ سے ایک بہترین، آپ کی انرجی لیولز ہائی ہو جائیں گے، آپ کی مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے دوبارہ سے ایک بہترین ٹرسٹڈ پارٹنرز ایسے بن جائیں گے، جو کہ ایک دوسرے کے لیے سیف اسپیس ہوں گے، جو کہ ایک دوسرے کو ہی اپنا بہترین دوست، ایک ساتھی مانیں گے. کیونکہ روزمرہ کی ایک روٹین، ایک چک چک میاں بیوی کی، اور ایک ہی جیسی زندگی سے انسان اکتا جاتا ہے. انسان فطرتاً جو ہے وہ یکسانیت پسند نہیں ہے، اس کو نت نئی چیزیں پسند ہے، اس کو انسان کو رنگ پسند ہے، انسان کو. اب دیکھیں نا، نیچر ایک جیسی تھوڑی ہے، نیچر میں مختلف رنگ ہیں، مختلف اتار چڑھاؤ ہیں، مختلف چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر انسان محظوظ ہوتا ہے، اور جس کو دیکھ کے انسان ایک الگ کیفیت طاری ہو جاتی ہے انسان پہ. تو میاں بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے ریلیشن شپ میں کچھ نہ کچھ اسپارک پیدا کرنے کے لیے ایفرٹس ڈالیں. تو سب سے پہلا کام جو آپ کر سکتے ہیں، جس میں آپ کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے، وہ یہ کہ آپ ان جگہوں کو، ان پلیسز کو ریکال کر سکتے ہیں، ان جگہوں کو دوبارہ سے وزٹ کر سکتے ہیں. جب آپ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی تو آپ نے ان جگہوں کو وزٹ کیا تھا، ایک ہنی مون پیریڈ آپ کا جہاں تھا، مطلب ایک ہنی مون آپ نے جہاں پہ وہ پیریڈ گزارا تھا، آپ اس جگہ کو دوبارہ سے وزٹ کر سکتے ہیں، یا ان فوٹوز کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ نے اپنی یادیں بنانا شروع کی تھیں، جہاں پہ آپ کے اس سنہری دور کا آغاز ہوا تھا. آپ پرانی تصویروں کو دیکھیں، پرانی یادوں کو ٹٹولیں، مل بیٹھیں، موبائل سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں کچھ لمحوں کے لیے، اور ان لمحات کو یاد کریں گے نا، جب آپ پہلی بار ملے تھے، جب آپ کو پہلی بار آپ کے دل میں ایک دوسرے کے لیے گھنٹی بجی تھی، اور پہلی بار آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے، آپ نے ایک محبت آپ کے دل میں ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوئی تھی، اور آپ نے خوبصورت لمحے گزارے تھے، جہاں پہ ان تصویروں کو، ان لمحوں کو دوبارہ سے یاد کریں. یقین مانیں، آپ جب ان لمحوں کو یاد کریں گے نا، آپ کو ایک الگ سی فیلنگ آئے گی، اور آپ کو ایسا لگے گا آپ دوبارہ سے اس فیز میں جا چکے ہیں، اب دوبارہ سے آپ کو اپنے شوہر یا بیوی کے لیے وہ آپ کی محبت جو ہے وہ زندہ ہوگی. اور میں سمجھتی ہوں شادی کو کتنے بھی سال ہو جائیں، آپ ان لمحوں کا تذکرہ کرتے رہا کریں اپنے پارٹنر کے ساتھ، آپ ان یادوں کو یاد کرتے رہا کریں اپنے پارٹنر کے ساتھ. چائے کا کپ لے کے بیٹھ جائیں، اور کوئی اچھے سے اسنیکس لے کے بیٹھ جائیں، اپنی ویڈنگ مووی کو انجوائے کر سکتے ہیں، آپ اپنی ان فوٹو البمس کو دیکھ سکتے ہیں، دوبارہ سے ان پرانی یادوں کو دیکھیں بار بار. یقین جانیں آپ کو بہت ہی اچھا محسوس ہوگا. اور جو یہ ایکٹیویٹی ہے نا، بیسیکلی آپ دونوں کو ایک دوسرے کے دوبارہ سے قریب لے کر آئے گی، اور اس انداز سے لے کر آئے گی جس انداز سے آپ انیشیل یا ابتدائی دور میں آپ ایک دوسرے کے قریب تھے، بالکل ویسے ہی فیلنگ کو اجاگر کرے گی آپ دونوں کے درمیان. اس کے علاوہ کوشش کریں کہ آپ اپنی فیملی کو جو ہے، یا اپنے پارٹنر کے ساتھ ضرور کسی بھی ناردرن ایریا پہ ایک ٹرپ کے لیے جائیں، پکنک کے لیے جائیں، اپنی فیملی کے ساتھ جا سکتے ہیں. اور ظاہر ہے ابھی ہمارا جو مین مقصد ہے وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے اسپارک کو الائیو کرنا، اس اسپارک کو جنریٹ کرنا. تو ضروری ہے کہ آپ اپنی وائف کو، اگر آپ ہسبینڈ یہ سن رہے ہیں میری بات، اپنی وائف کو لازمی طور پہ گھمانے لے کر جایا کریں. تو اگر آپ جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کے کسی بھی آپ پارک میں جا سکتے ہیں. جسٹ ظاہر ہے آپ جب نیچر کو دیکھتے ہیں تب آپ کو ایک آپ کے اندر ایک ہیپی ہارمونز جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں، آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے، ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، تو جو آپ کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ پہ جو ہے وہ ایک پازیٹیو افیکٹ ڈالتا ہے. تو لیکن یہاں پہ میں بات کروں کہ ناردرن ایریاز میں ضرور وزٹ کریں، اور ان ناردرن ایریاز میں آپ جو ہے جا کے آپ سن سیٹ مل کر دیکھ سکتے ہیں. جب آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں گے نا، بظاہر تو یہ بالکل ایک معمولی سی لگتی ہے، جی آپ سن سیٹ کو انجوائے کر رہے ہیں دیکھ کے مل کے، لیکن یہ جو آپ کا ساتھ خوبصورت جگہوں کو دیکھنا ہے نا، یہ چیز جو ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی ہے. آپ یقین جانیں جب آپ ایک گھر میں ہوتے ہیں نا، آپ کا کنیکشن ایک اور لیول کا ہوتا ہے، لیکن آپ جب خوبصورت جگہوں پہ وزٹ کرتے ہیں مل کے، ان خوبصورت نظاروں کو دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے مل کر،
تو وہ ان نظاروں کی خوبصورتی تو بالا ہو جاتی ہے، ان لمحوں کی خوبصورتی تو بالا ہو جاتی ہے. آپ کا جو ایموشنل ایک کنیکشن ہے نا، ایموشنل بونڈ ہے، وہ اسٹرانگ سے اسٹرانگر ہوتا چلا جاتا ہے. آپ جو اپنے پارٹنر کے لیے گھر میں محسوس کرتے ہیں نا، وہ چیزیں آپ گھر میں نہیں محسوس کر سکتے جو آپ ان خوبصورت نظاروں کے سامنے محسوس کر سکتے ہیں اپنے پارٹنر کے لیے. تو ضرور اس سن سیٹ کو انجوائے کریں. آپ اس کے علاوہ بوٹنگ کر سکتے ہیں، کیمپنگ کر سکتے ہیں. مان لیں آپ کسی ناردرن ایریا میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ کیمپ لگا سکتے ہیں. ظاہر آپ اپنی لائف کو خود آپ نے ایڈونچرس بنانا ہے، اپنے اندر یہ سوچ پیدا کرنی ہے کہ میں نے اپنی لائف میں، اپنی میرڈ لائف میں ایک اسپارک کو جنریٹ کرنے کے لیے اس کو ایڈونچرس بنانا ہے. ایک ایسا ایڈونچر اپنی جو جرنی کو بنانا ہے کہ آپ جو ہے وہ جب اس کو ان لمحوں کو ریکال کریں گے نا، تو آپ کے اندر خود بخود ایک جھرجھری سی محسوس ہوگی. اور آپ دونوں میاں بیوی جب بھی ان لمحوں کو یاد کریں گے نا، تو ایک خوشی ہوگی، کہے ہوں گے، محبت ہوگی، ایک دوسرے کے چہروں پہ بے پناہ مسکراہٹ ہوگی، ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت ہوگی. آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ پوٹری ورک شاپ کو جوائن کر سکتے ہیں. لاہور، کراچی، اسلام آباد میں سے بہت سے ایسے آرٹ کیفیز ہیں، اسٹوڈیوز ہیں، اور بھی دوسرے شہروں میں جہاں پہ آپ ان ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر سکتے ہیں. اور ایک رومانٹک سی فیلنگ آپ کو آتی ہے، اور آپ جو ہے وہ ظاہر آپ کے اندر ہیپی ہارمونس ریلیز ہوں گے، آکسیٹوسن جو ہے ڈوپامین ریلیز ہوگا. تو یہ چیزیں جو آپ کی اندر سے کرنٹ ایک اسپارک کو جنریٹ کرتی ہیں میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں. میاں بیوی مل کے ایک ٹرین رائڈ بھی لے سکتے ہیں، یعنی کہ ٹرین میں آپ سفر کرنا. یہ چیز جو ہے آپ کچھ بھی مل کے کوئی بھی نئی چیز کریں گے نا، آپ کی یادیں ہی بن جاتی ہیں. آپ کے درمیان ایک کیمسٹری کریٹ ہو جاتی ہے. آپ مل کے ایک نئی جگہ پہ بیٹھ کے ایک چائے کا کپ بھی پی رہے ہیں نا، وہ بھی آپ کے درمیان ایک جو ہے وہ اسپارک جنریٹ کرے گی. مل کے آپ کسی نئی جگہ پہ، چاہے وہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، ایک ڈھابا ہے، آپ مل کے کھانا بھی کھا رہے ہیں نا، کسی نئی جگہ کو ایکسپلور کر رہے ہیں، وہاں آپ کی جو ہے وہ میموریز بنیں گی، آپ کا کنیکشن اسٹرانگ ہوگا. آپ کسی بھی نئی جگہ پہ، آپ روزمرہ کی جگہ سے ہٹ کے کسی نئی جگہ پہ وزٹ کریں گے، ایکسپلور کریں گے، اس جگہ کو انجوائے کریں گے نا، آپ کے کنیکشن میں ایک اسپارک کریٹ ہوگا، ایک محبت کریٹ ہوگی، اور ایک جو ہے وہ آپ سمجھے کہ کرنٹ پیدا ہوگا جو میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں جان ڈالے گا، اس کو دوبارہ سے زندہ کرے گا، رینیو کرے گا. ایک دوسرے کے لیے فیلنگس کو، محبت کی فیلنگس کو دوبارہ سے جو ہے وہ ان کی پیدائش ہوگی، ان فیلنگس کی. اسی طرح میاں بیوی دونوں مل کر کوئی ورک شاپ، کوئی ایجوکیشنل ورک شاپ اٹینڈ کر سکتے ہیں، کوئی آرٹ ورک شاپ، یعنی کہ آرٹ کونسل میں جا کے جو ہے آپ ورک شاپ اٹینڈ کر سکتے ہیں. کوئی ایگزیبیشن اٹینڈ کر سکتے ہیں، اور کسی ایگزیبیشن پہ جا کے جو ہے وہ مل کے ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کے اندر ایک نئی سوچ پیدا کرے، جو آپ کے اندر ایک نیا اسپارک جنریٹ کرے. آپ مل کے کوئی بھی ایک ایسا ایونٹ اٹینڈ کر سکتے ہیں جو کہ ایجوکیشنل ہو، اسلامک بھی ہو سکتا ہے، جس میں آپ کو کچھ نہ کچھ دونوں کو سیکھنے کا موقع ملے. جب آپ دونوں مل کے سیکھیں گے، آپ اپنے آئیڈیاز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ کی ایموشنل انٹیمیسی بڑھے گی اس سے. اس کے علاوہ میاں بیوی جب گھر میں کوئی کوکنگ کرتے ہیں مل کے، وہ بھی ایک الگ ایکسپیرینس ہے، خوبصورت ایکسپیرینس ہے. مل کے آپ کپڑے بھی دھو لیتے ہیں نا، یقین جانیں اس میں بھی ایک فن ہے، اس میں بھی ایک خوشی ہے. کبھی آپ جو شوہروں کو چاہیے وہ اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹایا کریں، اس سے بھی ایک الگ لیول کی ایک محبت پیدا ہوتی ہے میاں بیوی کے ایک دوسرے کے لیے. اس طرح میاں بیوی مل کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مووی دیکھ سکتے ہیں، سنیما جا سکتے ہیں. یہ بھی جو ہے وہ آپ کے ریلیشن شپ میں اسپارک پیدا کرے گی. اسی طرح ہمارے یہاں کپل فوٹو شوٹ کا بہت جو ہے وہ رجحان ہے، ایک ٹرینڈنگ چیز ہے. تو آپ کبھی نہ کبھی لائف میں اس فوٹو شوٹ کو ضرور جو ہے وہ ٹرائی کریں کہ میاں بیوی کسی اینیورسری پہ، آپ اپنی برتھ ڈیز پہ، یا کسی اسپیشل موقع پہ، عید پہ آپ فوٹو شوٹ کروا سکتے ہیں. ایک اچھا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک رومانٹک فوٹو شوٹ بھی ہو سکتا ہے آپس میں. آپ یقین مانیں جب آپ بعد میں ان پکچرس کو دیکھیں گے نا، تو آپ کے درمیان محبت ہی بڑھتی ہے. جب میاں بیوی ایک دوسرے کی پکچرس کو دیکھتے ہیں جس میں محبت ہوتی ہے، جس میں دونوں ایک دوسرے کی محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور مل کے جب دونوں ساتھ کھڑے ہوں گے نا، آپ کو اپنی
شوہر یا بیوی پہ خود بخود پیار ہی آئے گا. اس کے علاوہ اپنے ہسبینڈ یا وائف کو لازمی کبھی نہ کبھی جو ہے وہ سرپرائزز دیا کریں. سرپرائزز ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے پیسے لگیں گے تبھی کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں آپ, یعنی کہ اس کے لیے آپ کو فائنینشلی رچ ہونا پڑے گا پھر ہی آپ کوئی سرپرائزز دے سکیں گے. نہیں, آپ سرپرائز اس صورت میں بھی دے سکتے ہیں. آپ اپنے پارٹنر کے لیے کچھ اچھا جو ہے وہ کوئی آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے ایک وائف اپنے شوہر کے لیے کچھ اچھا کھانا بناتی ہے, کبھی شوہر جو اپنی وائف کے لیے کوکنگ کرتا ہے, اسی طرح ایک دوسرے کے لیے لو لیٹرس لکھنا. ویسے تو ایک اولڈ اسکول تھاٹ ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کے لیے لو لیٹرس آج کے دور میں لکھتے ہیں, لیکن ایک بڑی ہی خوبصورت چیز ہے کہ جس میں آپ اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے خط جو ہیں وہ اپنے شوہر یا بیوی کو جب دیتے ہیں نا, تو آپ کی ایفرٹ خود بخود آپ کے وجود سے جھلکتی ہے, آپ کی محبت جھلکتی ہے, جو کہ آپ کے میاں بیوی کے درمیان اس اسپارک کو فوسٹر کرے گی, اس اسپارک کو جنریٹ کرے گی. تو یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز رکھی ہیں جس سے آپ اپنے ریلیشن شپ میں دوبارہ سے تھرائیو کر سکتے ہیں, اپنے ریلیشن شپ میں دوبارہ سے اسپارک کو جنریٹ کر سکتے ہیں. سو انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں.